اس کو ہینڈل کرتی ہے تاکہ آئندہ اس سارے معاملے کا سدباب ہو سکے، پورے پاکستان میں تعلیم تحفظ کے ساتھ ہم اور عزت کے ساتھ لوگوں کو دے سکیں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر پھر ہم نے اس کو پلان کیا انشاءاللہ، اور 3 اگست بروز جمعرات سپہر 4 بجے انشاءاللہ یونیورسٹی چوک کے اوپر ہی ہم نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم نے بہاولپور سے اپنے جتنے بھی والدین ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا ہے، طلباء کو کانٹیکٹ کیا ہے، طالبات کو کیا ہے، اپنی بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں سے کیا ہے، اور سبھی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس جگہ پر پہنچیں گی اور اس کا اظہار بھی کریں گی، اس پر احتجاج بھی کریں گی، اور حکومت وقت کو یہ الٹیمیٹم بھی دیں گی کہ بھی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ہمیں دیں، اور جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں، خواہ وہ سیاسی طور پر ہے، خواہ وہ سماجی طور پر ہے، خواہ وہ علم کے روپ کے اندر چھپے ہوئے کو بھیڑیے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے اور ہمیں مطمئن کیا جائے۔ تو میں آپ سب سائیوں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ضرور تشریف لے کر آئیں۔ کل ہم انشاءاللہ بہاولپور کے اندر اسی جگہ پر آل پارٹیز کانفرنس بھی منعقد کریں گے اسی موضوع پر۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت سماجی سیاسی دینی جماعتیں ہیں، ہر کوئی مضطرب ہے، ظاہر ہے سب کے بچے ہیں، ہر کوئی مضطرب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم بیٹھ کر جس طرح سے بہاولپور کا ایک قدر کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ کے شاید علم میں ہے کہ 3 کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، یعنی کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ اور آج آپ نے بجٹ بھی دیکھا ہے جو 1 مہینہ پہلے ایشو ہوا ہے کہ جس کے اندر 2.3 یا 2.4% جو ہے وہ آپ نے بجٹ رکھا ہے، جبکہ آپ تعلیم کے ذریعے انقلاب چاہتے ہیں، تعلیم کے ذریعے ترقی چاہتے ہیں۔ آج کا ترقی یافتہ دنیا تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، لیکن جہاں آپ کا نہ ٹارگٹ ہو نہ آپ کا ہدف ہو تعلیم، تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے کہ تعلیم اس طرح سے بکنے لگتی ہے۔ اور جس طریقے سے داخلے ہوئے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ کے پاس فیکلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس ہاسٹلس کی سیکیورٹی کے لیے SOPs اگر ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یعنی کس نے یہ کہا ہے کہ آپ رات کو عمومی طور پر ہمارے اپنے گھروں کا رواج ہے کہ مغرب سے پہلے بچے گھر میں ہوتے ہیں، یہ دین نے بھی کہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بچیوں کے معاملے میں تو ہم بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کہ مغرب کے بعد بغیر کسی ضرورت محرم کے وہ باہر نہ جائے، لیکن کسی گاؤں سے آئی ہوئی بچی جو ہے یہاں پر آ کر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ آپ نے شام کی کلاسز لگا دیں، اس کے اندر بچے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وارڈن کی کوئی ذمہ داری اگر ہے وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے آدھے شہر کو ہاسٹل بنا دیا ہے، اور جہاں جہاں ہاسٹل گھروں کے اندر قائم ہو گئے ہیں، کس نے SOPs بنائے ہیں؟ یہ جو درینہ ہے، یعنی اس کے اندر آپ اس کو قدامت پسند کہیں جو بھی کہیں، کہ مخلوط جو تعلیم ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، خواتین کی بچیوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹی ہو، ان کا سٹاف علیحدہ ہو، بچوں کے لیے علیحدہ ہو، مخلوط تعلیم جو ہے ظاہر ہے یہ پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جو سیمسٹر سسٹم آپ لے کر آئے، سیمسٹر سسٹم نے اس بنیادی خرابی کی بنیاد یہ سیمسٹر سسٹم، اور جو اساتذہ ہیں ان کے ہاتھ میں جو سیشنل مارکس ہیں یا جو GPA کو بڑھانا اور مارکس کی جو گریڈنگ ہے وہ ان کے اختیار میں دی گئی جو پڑھانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک طالب علم جو ہے اس کا جہاں ادب اور احترام استاد کا ہونا چاہیے، لیکن وہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر استاد ناراض ہو گیا میرا GPA خراب ہو جائے گا، مجھے اگر سیمسٹر میں جو ہے وہ فیل کر دیا گیا تو یہ جو فیس ہے جو مانگ تانگ کے بڑی محنت سے میری ماں اور میرے باپ نے دی ہے، میں کیسے دوبارہ فیس دوں گی یا دوں گا؟ لہٰذا اس تناظر کے اندر بھی لوگ پریشان حال ہوئے۔ ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا کہ اس کو دوبارہ آپ ریوزٹ کریں اس پوری پالیسی کو، اور اس کے اندر جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایکسٹرنل ایگزامینرز آتے تھے اور اس کے اندر استاد کی کارکردگی وہ بھی پتہ جانچی جاتی تھی، اور جو کچھ بچوں کو پڑھایا گیا انہوں نے کتنا اس کو سیکھا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے جب ایکسٹرنل آتا ہے تو اس کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ سلام دعا ہے، نہ وہ کسی پریشر میں آتا ہے، اور اس طرح ایک شفاف امتحانات کا سسٹم آپ کا اسٹیبلش ہوگا۔ اسی طرح داخلے ہونے چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ پبلک ایشو ہو، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، کوئی بھی آفت ہو، الحمدللہ سیاسی سماجی اور دینی وابستگیوں سے بالا ہو کر ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی ہال کے اندر ہم نے 5 فروری کے پروگرامات بھی طے کیے ہیں APC کے اندر، اور فرید گیٹ کے اوپر بڑی شان و شوکت کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ ہم نے سارے پروگرامات بھی منعقد کیے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارا سماجی اور بہت ہی اہم ایشو ہے، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور ایک اپنا مشترکہ موقف انشاءاللہ بہاولپور کی آواز بنا کر، بہاولپور عوام کی، والدین کی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی آواز بھی انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے پاکستان کے طول و عرض کے اندر پہنچائیں گے۔
تاکہ یہ پینک بھی ختم ہو، ہمارا کھویا ہوا وقار بھی ہمیں واپس مل سکے۔ تو یہ مختصر سی آپ کے سامنے میں اپنی باتیں رکھی ہیں۔ آپ کی طرف سے کوئی استفسار کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر مظاہرہ کریں تو ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں یا ہم یونیورسٹی کے ساتھ ہیں؟ ہم نے تو ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ سازش ہے، جیسے کہ یونیورسٹی کے ذمہ داران کہتے آئے ہیں، تو یہ سازش بے نقاب ہونی چاہیے۔ کس نے ہمارے اس تعلیمی ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے عزتوں کو اچھالا ہے؟ اور اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی سچائی موجود ہے اور ایسے لوگ کہ جو علم کے نام پر، استاد کے نام کے اوپر بھیس بدل کر بھیڑیوں کے روپ میں یہاں موجود ہیں، خواہ وہ سیکورٹی ادارے کے اندر موجود ہوں، تو ان کو بے نقاب ہونا چاہیے اور ان کو اس ماحول سے بالکل علیحدہ کر کے عبرتناک سزا دینی چاہیے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر۔ اور یہ تو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے۔ گزشتہ سال کے اندر ظاہر ہے آپ بھی یہاں رہتے ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، یعنی بے شمار یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اس وقت پوری نوجوان نسل کے جو ہماری مستقبل کی محافظ بھی ہے، مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ پاکستان کی خوش قسمتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 60% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے ہماری، وہ نوجوان اور یوتھ پر اس وقت مشتمل ہے۔ اس میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے اندر کوشش کی جائے کہ سول سوسائٹی سے بھی ایک دو لوگ موجود ہوں جو شفاف تحقیقات کریں، اور یہ ٹائم باؤنڈڈ ہو، انلمیٹڈ ٹائم مت دیا جائے کہ معاملہ جو ہے وہ 2 سے 3 اور 4 مہینے اس کے بعد نہ کمیشن کی رپورٹ آئی۔ یعنی ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ یہاں ملک 2 لخت ہو گیا اور اس کی رپورٹ جو ہے کہ کون ذمہ دار تھا ہم نہیں لا سکے۔ لیکن یہ ہماری جو یونیورسٹی کا اور تعلیم کا معاملہ، اور صرف بہاولپور کا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا پوری یونیورسٹیوں کا، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے کہ منشیات کا کاروبار کرنے والا کون ہے، کون بلیک میل کرنے والا ہے۔ ایسے کلپرٹس کو اداروں سے دور کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، تو ہی اسی کے نتیجے میں والدین کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا اور ان کا اعتماد شاید دوبارہ بحال ہو کہ وہ ان اداروں کے اندر اپنے بچیوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو سکیں۔ اسی تناظر کے اندر جیسے 2 دن پہلے امیر جماعت سراج الحق صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ 3 تاریخ کو میں آنا چاہتا ہوں بہاولپور کے اندر، والدین سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سول سوسائٹی سے بھی ملنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے انتظامیہ کے لیے، مرکزی حکومت کے لیے بھی، صوبائی حکومت کے لیے بھی، کہ کیا وہ اقدامات اس پر اٹھاتی ہے۔ ناصر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 8-10 دن سے باپ ہونے کے ناطے میرا اپنا بیٹا بھی یہاں جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے اندر بیچلر کی ڈگری کمپیوٹر سائنس میں اس کا طالب علم ہے، اور نہ جانے کتنے ہزاروں والدین اس وقت انتہائی پریشانی اور دکھ کی کیفیت کے اندر اور خوف کی کیفیت میں ہے۔ یہ ہمارے وسیب کے ساتھ ایک بہت بڑا کہہ لیجیے کہ سامنے اور حادثہ ہے، قطع نظر اس بحث کے کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ بھی شاید میری نظر سے گزرا ہے کہ جب خود ادارہ اور جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک طرف سے اس کو مکمل ڈینائی کیا گیا ہے اور دوسری طرف سے اس کو مکمل طور پر کہا گیا ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا جس میں اور آپ رہتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا ہے، جس میں ہر انسان کے پاس یہ آلہ موجود ہے، اور وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے جو کچھ بھی لکھنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ کون SOPs بنانے والا ہے؟ سیکیورٹی کا نظام وہاں کیسے ہوگا؟ ابھی پچھلے مہینے آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہے، یہ ریاض کالونی کے اندر چھت گری ہے، 3 بچیاں جاں بحق ہو گئیں۔ یہ خون کس کے سر گیا ہے؟ یہ ریاست کے سر گیا ہے۔ ان کے SOPs کہاں تھے؟ بعد میں تو ظاہر ہے انتظامیہ بھی حرکت میں آئی، کچھ پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، لیکن جہاں میں رہتا ہوں، آپ اس کو رپورٹ کرنا چاہیں تو کریں، میں یہ گوہے ٹاؤن میں رہتا ہوں، میں اکیلا، ایک گھر میرا ہے یا 2 گھر اور ہیں، باقی سب کمرشل ہیں۔ حالانکہ یہ ریزیڈنس کالونی ہے، یہاں پر ہاسٹلز موجود ہیں۔ میرے گھر کے سامنے گرلز ہاسٹل ہے، جہاں پر بچیوں کی تعداد بھی زیادہ، نہ وہاں پر بیٹھنے سونے کا مناسب انتظام، نہ سیکیورٹی کا کوئی سسٹم، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کسی ٹائم بھی آ رہی ہے، کسی ٹائم بھی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو ایج ہے یہ پرائم ایج ہے، جس کے اندر بہکنا اور چیزوں کے اندر بھٹکنا یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جوانی ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس وقت جو پورے بہاولپور کی جو کہہ لیں کہ عزت کی نینامی ہوئی ہے، کون اس کے ذمہ دار ہیں؟
ہمارا مطالبہ بنیادی یہی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں اطمینان کا باعث بھی بنتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک معاملہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر اچھے اور برے سب لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں صورتحال بالکل ڈفرینٹ محسوس ہوئی. اور اس سے بھی بڑی تکلیف کی بات یہ ہوئی کہ پھر اس کو ہر ایک نے اپنے اینگل سے اور اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر اس کی اتنی تشہیر کی کہ جس میں ظاہر ہے کہ ہماری عزت ماں بیٹیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور کسی نے پرواہ نہیں کی کہ شاید چند جو ہے وہ لوگ اس کے اندر شاید ملوث ہوں، لیکن اس کی لپیٹ کے اندر وہ مقدس پیشے سے منسلک استاد بھی آ گیا، اور اساتذہ کے نام کے اوپر سبھی اساتذہ کو پھر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور جو ہماری عزت ماں بیٹیاں تھیں ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی، جہاں وسیب کا یہ معاملہ ہو کہ جہاں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع نہ ہوں. یعنی یہ وہ دکھ ہے کہ جو ہماری اس ریاست کا دکھ ہے، اور ہم ہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں انڈسٹری لگنے نہیں دی گئی، ہمیں موٹر وے سے محروم رکھا گیا، اور تعلیم کے حوالے سے بھاولپور کی ایک نیک نامی اس پورے خطے میں موجود تھی کہ بھاولپور تعلیمی لحاظ سے ایک ہب ہے، اور دور و نزدیک سے طلباء اور طالبات یہاں پر تعلیم کے حصول کے لیے آ رہے تھے. عام پسند طالب علم کو کوئی بھی ایسا موقع نہ دیا جائے کہ وہ کوئی فکری یا آپ کی کہہ لیجئے کہ ذہنی قرآن و سنت کے ذریعے سے کوئی شرم، کوئی حیا کا کلچر، کوئی بنیادی اخلاقیات کا کلچر دینے کی کوشش کرے، اس کے راستے آپ مسدود کر دیں. اور اگر کہیں حقوق کے نام کے اوپر طلباء اگر کوئی بات بھی کریں تو ان کو اس طریقے سے سنپ کیا جائے کہ ان کی ڈگریاں اور ان کو انویسٹیگیشن کی دھمکیاں ملیں، تو مجھے بتائیے کہ جو شتر بے مہار کی طرح فیسوں کا اضافہ ہے، اس پر کس نے چیک کرنا ہے کہ سبز ہے ایشیا سبز ہے. اور داڑھی رکھ کر جانا پہلے جرم تھا لیکن اب نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے جو پچھلے سال میں نے یہ بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونٹس پر عملاً جب پابندی لگا دی گئی اور کہیں پر بھی پنپنے کی چھوٹی سی بھی گنجائش نہیں رکھی گئی، اسلامی جمعیت طلباء نے یہاں کام کرنے کا آغاز کیا، کوشش کی، اور یونیورسٹی کے اندر ماحول کو درست کرنے کے لیے اپنی تنظیم سازی جب شروع کی. میرا خود بیٹا اس کے اندر موجود رہا ہے، لیکن جب فیسز آپ نے ایک دم بڑھائی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جینوئن ایشو تھا. کون کلپرٹس تھے، کس نے یہ واقعہ کیا، واقعہ ہوا بھی ہے، اس شدت کے ساتھ بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اور جو اتنی ویڈیو تر چیزیں ہیں یہ واقعی یہاں کی ہیں یا باہر کی نیٹ سے ڈال کے وہ اس کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں، اور کیوں ڈالی گئی ہیں، اور کیا موٹیو ہے جس نے یہ ڈالی ہے، جس نے یہ کنسپیراسی جو ہے وہ پھیلائی ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں بدنام کیا گیا ہے، تو ہم تو اس پر بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ جداگانہ انکوائری کمیشن بنائیں، جو لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارا نام ہمیں بھی آپ کٹہرے میں لے کر آئیں، پوری تحقیق کریں. آپ کے پاس فورینسک رپورٹ کا نظام ہے، آپ کے پاس چیزیں جانچنے کا پورا نظام ہے، آپ پورے ریکارڈ نکلوا لیتے ہیں موبائل سے، تو آپ نکلوائیں، دیکھیں کہ کون کلپرٹ ہے. اور اگر میں نے تو شروع میں بات کی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو بے نقاب کریں، اس کے اوپر لیپا پوتی مت کریں، اس کو چھپانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے نوجوان ہیں. آج اگر آپ چھپا دیں گے وقتی طور کے اوپر، یہ ڈپریس کمیونٹی ہماری ڈیولپ ہوگی، اور کسی جگہ پہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گی. میں نے تو ایک بہت بڑی بات کی تھی، اللہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر اور لوگوں کے ہاتھ یہ ایک ایسا کھلونا آیا کہ انہوں نے دل کھول کر اس کے اوپر اپنے جو بھی چیزیں کر سکتے تھے وہ کی ہیں، کچھ فیک چیزیں لگائی ہیں، اور بدنامی کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو BBC نے بھی رپورٹ کیا، اور پورے پاکستان کے اندر یہ منشیات کے استعمال کے حوالے سے، جنسی ہراسگی کے اعتبار سے یہ واقعہ ہمارے اس وسیب پر کہ جو بہت سی پرامن شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، اس کے ماتھے کے اوپر یہ داغ لگا ہے. ظاہر ہے کہ ہم وسیب کے باسی ہیں، ہمارا جینا مرنا اس وسیب کے ساتھ ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے، اور بڑے دکھ کے ساتھ ہم نے یہ پریس کانفرنس بھی وہاں پر کی ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو، اس سے پہلے بھی جب گزشتہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب بنائیں گے، اور جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ، یہ خوبصورت بلڈنگ جو اولڈ کیمپس کی ہے، تعلیم کا بھی اور فن تعمیر کا بھی یہ خوبصورت امتزاج ہے، پایہ انجام تک پہنچانے کے لیے وہ اہتمام نہیں ہے. ہمارے تو بہت سارے سوالات ہیں، اور آج آپ کی توسط سے ہم یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے امکانات ہی کیوں پیدا ہوں کہ جس کے اندر ایسی کوئی سچویشن جو امبیرسنگ بھی ہو ہمارے لیے، ہمارے سر بھی شرم سے جھک جائیں، اور ہماری جو والدین ہیں کہ جو اپنی محنت، یعنی کمائی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مہنگائی تو اپنے سر جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اس کے اندر یہ سیمسٹر فیس بھرنا
یعنی یہ ماں باپ کے لیے تو بہت ہی مشکل کام ہے. میں بہت سی فیملیوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. ظاہر الخدمت کے چیئرمین کے طور پر یہاں کام کرتا ہوں. بے شمار فیملیز رابطہ کرتی ہیں, بچیوں کے والدین رابطہ کرتے ہیں کہ سیمسٹر کی فیس نہیں ہے, آدھی کر سکیں آدھی آپ ہمیں کر کے دیں, ہماری بچی کے مستقبل کا معاملہ ہے. جب ایسی کیفیت میں بچے تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہوں تو کسی طریقے سے بھی ان کو خوف زدہ کیا جا سکتا ہے, ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مقابلے کی دوڑ ہے, اور یہ سیمسٹر سسٹم نے اور نمبروں کی دوڑ نے اور جی پی اے کو درست کرنے کی دوڑ نے ہمیں بہت دور کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جس طرح سے ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں, مجھے شک ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ مستقبل میں جامعہ اسلامیہ یا یہاں کے اداروں سے پڑھنے والے نوجوان کی ڈگری کا سرٹیفکیٹ جب سی وی کے ساتھ لگا ہو سکتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کہیں کہ آپ کی ڈگری کا ہمیں بندہ نہیں چاہیے, آپ کو انٹرویو کے لیے ہم نے کال نہیں کرنی. ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ اور دوسرا ستم اب یہ ہوگا کہ جو یہ الزامات لگے ہیں, ظاہر ہے اس کی ابھی تک جسٹیفیکیشن نہیں آئی ہے, نہ اس کی کلیریفیکیشن آئی ہے, الزامات ہی ہیں. یہ الزامات اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بچیوں کو اگر نشانہ بنایا جانے لگا کہ جی آپ کا جی پی اے اتنا اچھا ہے تو آپ تو اس یونیورسٹی سے آئی ہیں, تو مجھے بتائیے کہ اس کا مورائل کیا ہوگا. اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی, اس کے خاندان کی زندگی تباہ ہو جائے گی. ہمارا جب یہ ایشو آیا, ہم نے جو ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے اس کو اس سطح پر اٹھایا ہے. آپ سب اویئرنیس بھی رکھتے ہیں کہ سینٹ کے اندر سینیٹر مشتاق احمد نے اس ایشو کو اٹھایا ہے, جو سب سے بڑا فورم ہے. قومی اسمبلی کے اندر عبدالاکبر مولانا چترالی صاحب نے اس موضوع کو اٹھایا, جماعت اسلامی کے ارکان ہیں یہ. اور امیر جماعت نے جب اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے, مرکزی پہلے رہنما ہیں کہ جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا, اور مجھے ان کے کئی فون بھی آئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ میں اس سارے ایشو کے اوپر ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کو لے کر ہم ان اصول اور ضوابط کو طے کروائیں گورنمنٹ کے ساتھ, اس واقعے کی تحقیقات اور آئندہ کے سد باب کے لیے بھی. جو بات آپ نے اٹھائی ہے, ظاہر ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں, آپ بہاولپور کے ہی ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں. جو بھی کلپرٹس ہیں, جو بھی لوگ ہیں, اس وقت جو استاد کا پیشہ جو روحانی باب ہے, یعنی میں اپنے جذبات کی بات کر رہا ہوں, اپنے دل کی بات آپ سے کر رہا ہوں. آقا دو جہاں محمد مصطفی ہیں, تاکہ اس کے اندر جتنی سچائی ہے یا جو لوگ اس